السلام علیکم۔ جب ہم قرآن کے 11ویں جز کو کھولتے ہیں تو ہم صرف تاریخ نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم اصل میں ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایسا آئینہ جو ہمارے دل کی سب سے گہری حالتوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ آئیے آج اس آئینے میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف گزری ہوئی قوموں کی کہانیوں کی ایک کتاب ہے؟ بس کچھ قصے ہیں جو ہم سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ہمارے دل کا آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم شاید خود بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے بہانے، ہماری سچائی، توبہ میں ہماری جلدی اور ہماری غفلت۔ دیکھیں، اس جز کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق ہی یہی ہے کہ اصل کھیل ظاہر کا نہیں، باطن کا ہے۔ اللہ ہمارے دل کی حالت دیکھ رہا ہے، اخلاص کتنا ہے، توبہ کیسی ہے، سچائی ہے یا نہیں۔ بات اس کی نہیں کہ ہم باہر سے کتنے اچھے نظر آتے ہیں، بات اس کی ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ جز ہمیں ہماری اندرونی کشمکش دکھاتا ہے۔ ہر روز، ہر لمحے ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنی غلطیوں کے لیے بہانے بنا رہے ہیں یا ایمانداری سے انہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا صرف دکھاوا؟ اور جب پلٹنے کا موقع آتا ہے تو کیا ہم فوراً پلٹتے ہیں یا اسے کل پر ٹال دیتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہیں جو خود احتسابی کی بنیاد ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کامل ہو جائیں، کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی ہی نہ ہو، نہیں، وہ ہم سے سچائی مانگتا ہے۔ سورۃ التوبہ کا وہ مشہور واقعہ اسی اصول کو واضح کرتا ہے، جہاں انتخاب اپنی عزت بچانے اور اللہ کے سامنے سچا ہونے کے درمیان تھا۔ یہ ان 3 عظیم صحابہ کا قصہ ہے جنہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں تراشا۔ انہوں نے اپنی غلطی کو مانا، کھلے دل سے مانا، اور ان کی نجات اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بے عیب تھے، بلکہ اس لیے ہوئی کہ وہ سچے تھے۔ تو یہاں 2 راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک ہے مذہبی کارکردگی کا راستہ، یعنی بس اپنی امیج بچاؤ، گناہوں کو چھپاؤ اور ظاہر کو اچھا رکھو۔ اور دوسرا راستہ ہے سچے اعتراف کا، جہاں انسان سچ بولتا ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو، چاہے اس سے تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ کی ترازو میں سچائی کا وزن ظاہری کاملیت کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ہمارے دل کی سچائی کو تولتا ہے، ہمارے اعمال کے دکھاوے کو نہیں۔ تو یہاں ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم فوراً اپنا دفاع کرنے لگتے ہیں، خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اعتراف کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ اور دل کی یہ کیفیت صرف غلطی کے وقت نہیں بلکہ ہر حال میں ظاہر ہوتی ہے۔ سورہ یونس ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے آسانی اور مشکل میں اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ بدلتا رہتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی طوفان گھیر لیتا ہے تو ہم کیسے گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ طوفان تھم جاتا ہے، جب مشکل ٹل جاتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہم اللہ کو ویسے یاد نہیں رکھتے۔ یہ قرآن ہماری اسی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اس غفلت کو توڑنے کے لیے سورہ یونس ہماری توجہ ان نشانیوں کی طرف دلاتی ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے ہیں۔ وہ بارش جو سوکھی زمین کو زندہ کر دیتی ہے، وہ کشتیاں جو خطرناک موجوں سے گزر کر سلامتی سے کنارے لگتی ہیں۔ یہ صرف موسم اور سفر نہیں، یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی روزانہ کی یاد دہانیاں ہیں۔ تو اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ روزانہ صرف 2 منٹ کی ایک مشق کریں۔ پہلا قدم، بس رک جائیں، ایک پرسکون لمحہ تلاش کریں۔ دوسرا، اپنے آس پاس اللہ کی کوئی ایک نشانی دیکھیں، آسمان، ایک درخت، پانی کا گلاس۔ تیسرا، اس نشانی کے پیچھے اس کے بنانے والے کو یاد کریں۔ اور چوتھا، سچے دل سے کہیں الحمدللہ۔ یہ ہمیں ایک اور اہم سبق کی طرف لے جاتا ہے، کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے، اور اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ سوچئے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں کہ کتنے لوگ ہماری بات مانتے ہیں یا ہمیں کتنی تالیاں ملتی ہیں۔ نہیں، کامیابی کا اصل پیمانہ ہے اطاعت اور مخلص کوشش۔ اللہ ہماری نیت اور ہماری محنت دیکھتا ہے، نتیجہ نہیں دیکھتا۔ پھر ہم سورہ ہود میں داخل ہوتے ہیں، جس کا لہجہ بہت سخت اور سنجیدہ ہے۔ یہاں ایک بہت گہری وارننگ ہے۔
تکبر وہ چیز ہے جو اللہ کے رحمت کے راستے میں دیوار بن جاتی ہے۔ اور تکبر صرف فرعون اور نمرود کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج کے دور میں اس کی بہت چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں، جیسے جب کوئی مخلص نصیحت کرے تو اسے رد کر دینا، خود کو دوسروں سے زیادہ دیندار یا بہتر سمجھنا، چھوٹی چھوٹی یاد دہانیوں کو حقیر جاننا، یا اپنی ہر کامیابی کو صرف اپنی قابلیت سمجھنا اور اللہ کو بھول جانا۔ یہ سب تکبر کی ہی شکلیں ہیں۔ لیکن اتنی ساری تنبیہات اور خود احتسابی کی باتوں کے بعد قرآن ہمیں مایوسی میں نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہمیں امید اور رحمت کے ایک ہمیشہ کھلے رہنے والے دروازے کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن ہمیں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، یہ ہمیں سزا سنانے نہیں آیا، یہ تو ہمیں واپس لانے آیا ہے، اللہ کی طرف، اس کے گھر کی طرف۔ تو 11ویں جز کا یہ سفر اصل میں ہمارے دل کا سفر ہے۔ یہ ایک ہلکی سی وارننگ سے شروع ہوتا ہے، پھر ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے، اس کے بعد واپسی کا ایک پر امید راستہ دکھاتا ہے، اور آخر میں ہمیں ایک خاموش عزم کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ ہم بہتر بنیں گے۔ اور سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کوئی انسان خود کو کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ سمجھے، کتنا ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو، سچی توبہ کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو سچا بنا دے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما، اور ہمیں تکبر سے محفوظ رکھ، آمین۔ اگر اس یاد دہانی سے کوئی فائدہ محسوس ہوا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ سننے کے بعد جو خیالات دل میں آئے ہوں انہیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی باتوں کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔